ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اردو لیکچرر، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سبجیکٹ اردو، ماڈل پیپر۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ویڈیو نمبر 7 اور سیکشن نمبر 7 کے سوالات و جوابات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے شام کا منظر کیسے کھینچا ہے؟ اس کا جواب ہے، اقبال نے نظم میں بڑے دلکش انداز میں شام کا منظر کھینچا ہے۔ شام ہوتے ہی سورج ڈوبتے ہوئے شام کو سیاہ لباس پہنا رہا ہے۔ شام کے وقت مغرب کی جانب آسمان پر لالی چھا جاتی ہے، جیسے کسی باغ میں لالے کے پھول ہوتے ہیں اور آسمان کا کنارہ سونے کے زیور جیسا چمکتا نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 2، خاموں کی زندگی میں کٹھن منزل کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے، خاموں کی زندگی میں پرانی باتوں کو بھول کر نئی باتوں کو اختیار کرنا کٹھن منزل ہے، کیوں کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قدیم رسم و رواج کو بھولنا نہیں چاہتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بدلتے زمانے کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے، تبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح رات کے وقت تمام تارے مل جل کر روشنی دیتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہیں، اسی طرح ہم بھی ساری قوم کو اپنا سمجھیں۔ سوال نمبر 3، تاروں کی زندگی میں کون سا نکتہ پوشیدہ ہے؟ اس کا جواب ہے، اقبال تاروں کی زندگی میں پوشیدہ ایک اہم نکتے کو بیان کیا ہے، کیونکہ اتحاد ہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نظم ترانہ دکن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، نظم ترانہ دکن میں سکندر علی وجد نے دکن کے علاقے کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس میں دکن کے قدرتی خزانے، عظیم انسان، گنگا جمنی تہذیب، خلوص و بھائی چارہ اور بادشاہوں کی حکمرانی کا ذکر ہے، اور ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح عظمت والے بنیں۔ شاعر وجد نے نظم میں اپنا وطن کس کو کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر وجد نے نظم میں ریاست حیدر آباد اور دکن کے علاقے کو اپنا وطن کہا ہے، جہاں لوگوں میں خلوص، بھائی چارہ اور یکجہتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے دکن کا علاقہ گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال مانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، وجد کی نظموں کا مختصر جائزہ لیجیے۔ اس کا جواب ہے، سکندر علی وجد دکن کے مشہور شاعر ہیں۔ ان کی اہم نظموں میں رقاصہ، نیلی ناگن، آثار سحر، خانہ بدوش، معطر لمحے، تاج محل اور جامِ عثمانیہ ہیں۔ ان کی تمام نظموں میں قومی یکجہتی اور ہندوستانی تہذیب اور وطن سے بے پناہ محبت دکھائی دیتی ہے۔ سوال نمبر 7، نظم ترانہ دکن میں کس علاقے کی تعریف کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، نظم
ترانہ دکن میں دکن کے علاقے حیدرآباد، گولکنڈہ، بیدر، بیجاپور، برار کی تعریف کی گئی ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کی بدولت یہاں کے لوگوں میں ہمیشہ خوشحالی، یکجہتی اور بھائی چارہ ہوتا تھا۔ اسی لیے شاعر کو بھی اپنے وطن پر ناز ہے۔ مومن خاں مومن کی حالت زندگی کا جائزہ لیجیے۔ اس کا جواب ہے، مومن کا اصل نام حکیم محمد مومن اور تخلص مومن رکھے تھے۔ 1800 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم نبی غلام خاں تھا اور شاہی حکیم تھے۔ مومن بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس دور کے مشہور عالم شاہ عبد القادر سے عربی سیکھی اور اپنے والد سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، اسی وجہ سے ریاضی، علم نجوم، موسیقی اور شطرنج میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کی ملازمت قبول نہیں کی۔ اپنے گھر کی چھت سے اچانک گر پڑے اور کچھ دن بعد 1852 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 9، انشاء کے حالت زندگی پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، انشاء کا اصل نام شبیر محمد خاں اور انشاء تخلص تھا۔ وہ 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے BA اور کراچی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ روزنامہ جنگ کراچی، امروز لاہور اور ہفتہ روزہ اخبار جہاں میں مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ 11 جنوری 1978 کو ان کا انتقال ہوا۔